السلام علیکم، میں ہوں حیدر شرازی۔ اسلام آباد نیشنل پریس کلب کے باہر اسامہ ندیم ستی کے لواحقین احتجاج کر رہے ہیں۔ یہ ایک اہم ترین معاملہ ہے جس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے سول سوسائٹی، تاجر تنظیمیں، صحافی بھی شریک ہیں۔ اس وقت سید باسط علی میرے ساتھ موجود ہیں جو لاہور سے اس اہم ترین ایونٹ کے حوالے سے آئے تاکہ اس واقعے کو ہائی لائٹ کرتے ہوئے انسانی حقوق کی پامالیوں کے خلاف آواز بلند کی جائے۔ اس ایشو کو جس طریقے سے ہائی لائٹ کیا جانا چاہیے وہ بہت اہم ہے، اس پر بات الگ سے ہو سکتی ہے، لیکن اس وقت باسط علی کی موجودگی میں ہم اس نقطے پر آواز اٹھاتے ہیں یا بات کرتے ہیں کہ پولیس کی جانب سے اس طرح ایک نوجوان کو مار دینا اور اس کے بعد اس کے قتل کو دہشت گردی کے ساتھ جوڑنا یہ کیسا ہے؟ یہ بتائیے کہ اس تمام معاملے پر پولیس کا کیا کردار ہے؟ دیکھیں جی حیدر شرازی صاحب، سب سے پہلے جیسے خان صاحب کا نعرہ تھا تحریک انصاف پی ٹی آئی، جس کا کام یہ ہے تحریک انصاف کے نام پہ بنی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ انصاف جو ہے وہ ملک میں جو ہے بہت ضروری چیز ہے، انصاف کے بغیر کوئی سوسائٹی اٹھ نہیں سکتی۔ تو ہم نے دیکھا کہ جیسے ساہی وال کیس ہوا، ابھی تک انصاف اس کیس میں نہیں ملا، شاید ان کو خرید لیا گیا یا جو بھی ہے۔ خان صاحب نے کہا قطر سے واپس آؤں گا تو ان کو ضرور جو ہے لٹکاؤں گا جو مجرم ہے۔ لیکن دوبارہ اس طرح کی ہمت کرنا، پولیس کی یونیفارم، مطلب عام سا بندہ، کوئی بھی، سارے بندے اب ڈر رہے ہیں کہ پولیس تو مجھے بھی مار سکتی ہے، آپ کو بھی مار سکتی ہے، کسی کو بھی مار سکتی ہے، خالہ جی کا بیڑا مار سکتی ہے۔ میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں حیدر صاحب، اب جتنی مطلب آپ یہ دیکھیں کہ جتنے پولیس والے ہیں ان کو، مطلب آپ اس بچے کو کہہ رہے ہو کہ بچے کو جا کے نا 22 گولیاں مارے، چھوٹی گاڑی آلٹو پہ۔ پولیس کا کام ہے ہی نہیں ہے کہ وہ گولیاں مارے، پولیس کا کام ہے ہی نہیں ہے کہ وہ ڈائریکٹ کسی کو چلتے کو روکے، اگر وہ روکے نہیں، اس کا کام ہے ٹائر پہ گولی مارے، گاڑی روکے، جام کرے گاڑی۔ اور اسلام آباد سٹی چھوٹا سا ہے، آپ کو پتا ہے اسلام آباد سٹی اتنا چھوٹا سا، یہاں سے مجرم بھاگ سکتا ہے؟ نہیں، آپ دیکھیں گنوں سے لوڈڈ بندہ تھا، کون وہ سائیں کیا جو ایک سکندر کو پکڑ لیا تو وہ گن، اس کے پاس گن تھی، اس کے بیچارے کے پاس تو کچھ نکلا بھی نہیں۔ اچھا، وہ ایک الگ ٹاپک تھا، اس کے پیچھے بھی بہت سے محرکات تھے، لیکن یہاں پر اگر بات کی جائے عام شہری کی آزادیوں کی، تو اب عام شہری بھی خوفزدہ ہے کہ کسی وقت بھی اسے راہ چلتے ہوئے نشانہ بنا دیا جائے گا۔ پولیس کی کارکردگی پہ تو بات پولیس کی کارکردگی پہ نا، پاکستان میں کوئی بھی ریپ ہوتا ہے، کوئی بھی جرم ہوتا ہے، وہاں پر زیادہ تر میں نے دیکھا ہے جو ظالم ہوتا ہے اس کا ساتھ پولیس دیتی ہے، اور مظلوم بیچارہ جس پہ ظلم ہوتا ہے وہ اور بیچارہ رونے لگ جاتا ہے، اور وہ دکھ، اس کا دل تڑپتا ہے کہ یار میں کس معاشرے میں رہ رہا ہوں جہاں پر انصاف ہی نہیں ہے۔ آپ کسی باہر کے ملک میں دیکھیں، ہم تو کہتے ہیں ہم بڑے مذہبی لوگ ہیں تو ہم یہ، یہاں پر انصاف نام کی ٹکے کی چیز نہیں ہے، اور آئی ایم سوری کوئی گورنمنٹ بھی اس پہ بڑا کام نہیں کر رہی۔ دیکھیے، انصاف کے اصول کے لیے جدوجہد ضروری ہے، ہم جدوجہد کرتے رہیں گے، حق اور سچ کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے۔ اور سب سے اہم نقطہ آپ کے سامنے جو نئے ویورز ہیں ان کے لیے کہ سید باسط علی انسانی حقوق کی پامالیوں کو زیادہ اٹھاتے ہیں اور ایسے کیسز پر زیادہ آواز اٹھاتے ہیں جو پسے ہوئے طبقات کی آواز ہیں۔ تو یہ بتائیے کہ اس کا رسپانس کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ پسے ہوئے طبقات کے ساتھ اتنا ان کو دل سے لے کے سٹوریز کرتے ہیں، اتنا سفر کرتے ہیں؟ اس کی بہت بڑی وجہ ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ جب میں نے دیکھا نا، میں نے موٹر وے کیس سے، آپ کو پتا میں نے انٹری کی تھی ذرا سوشل میڈیا پہ، ٹی وی کر رہا تھا میں، لیکن جب میں نے دیکھا یہاں پر کہتے ہیں نا وہ بھی ہے نا کہ آپ اگر کسی کو غلط ہوتے ہوئے روک نہیں سکتے، آخری اس کی جو ایمان کی جو آخری ہے وہ یہ ہے کہ دل میں برا مانو، لیکن اس سے اچھی کہ آپ بولو، اس پہ ڈٹو۔ ہم وہی کام کرتے ہیں جہاں پہ ظلم ہوتا ہے وہاں پر بولنے کی کوشش کرتے ہیں، جہاں پر کچھ کام گورنمنٹ کے ہو ہم وہ کوشش کرتے ہیں گورنمنٹ کے، لیکن ہم گورنمنٹ کو بھی زیادہ بلیم نہیں کرنا چاہیے، ہمیں پورا جو ہے اوورسیز پاکستانی بڑا سپورٹ کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے ہم غریبوں کی جتنی کوشش کرتے ہیں کہ ہم ہیلپ کر سکیں۔ تو یہ بہت اہم گفتگو تھی۔ یاد رہے کہ اب سے چند لمحے قبل فیملی تھی اسامہ کی، اس نے احتجاج کیا، وہ فیملی بھی کے انٹرویوز بھی، ان کی گفتگو بھی آنسو بھرے وہ گفتگو تھی، اتنے درد اور تکلیف سے ان کے گھر سے ایک روح نکل گئی، ان کے بچے کی، جوان ماں کی جو جگرا ہے وہ چھلنی کر دیا، باپ کا لختے جگر جدا کر دیا۔ ان کے ساتھ مطلب 22 سال کا اگر وہ اسامہ تھا، 22 سال کی اس کو کیسے پالا، کیسے وہ کھیلتا تھا، کیسے بیٹھتا تھا، ساری یادوں کو 22 گولیوں کی نظر کر دی۔
دیکھیے اسی پہ اختتام کرتے ہیں کہ 22 سال کی زندگی کو 22 گولیوں کی نظر کر دیا اور اس اندھے قتل کو اب دہشت گردی سے بھی ملانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایک چوری اوپر سے زنا زوری، یہ وہی لوگ ہیں جو تاریک راہوں میں مارے گئے.